الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام اجمعین۔ برادران اسلام، برادران اہل سنت، میرے تمام دینی بھائی اور اہل سنت کے افراد جو روئے زمین پر اس وقت ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، میں ان سب کو اس حقیقی ملین مارچ کی کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں کہ 5-5 فٹ کے فاصلے پر کرسیاں بچھائی جائیں۔ یہاں قدم بقدم، نیک ٹو نیک، شولڈر ٹو شولڈر، یہاں سے لے کر مزار قائد اور مزار قائد سے ماورا تک انسانوں کے سر ہی سر ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بے مثال اور مثالی ملین مارچ ہے۔ برادران اسلام، اس مارچ کے انعقاد کے لیے ہم نے کسی تاجر، ساہوکار، سرمایہ دار، صنعتکار، کارخاندار سے چندہ نہیں لیا۔ ان علماء اہل سنت نے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے آقا کی امت کا مسئلہ ہے، اس لیے اگر ان کے خون کے ساتھ ہمارا خون نہیں گر رہا تو ہمارا پسینہ تو گرنا چاہیے۔ اس لیے ان علماء نے خود اپنے پاس سے پہلے بنیادی وسائل جمع کیے، اور پھر اس کے بعد شہر میں ہم نے 50 جلسے کیے، اور تمام ائمہ اور خطبہ ہمارے سر کا تاج ہیں، مساجد کی انتظامیہ ہمارے سر کا تاج ہیں، وہ تنظیمات پاکستان سنی تحریک، مرکزی جماعت اہل سنت اور تحریک لبیک پاکستان، میں ان سب کا بھی شکر گزار ہوں۔ محمد علی شاہ صاحب نے بھی بھرپور تعاون کیا ہے، اس لیے جس قدر تعاون ہے وہ اس کے ہم ممنون ہیں، ہم پر احسان ہے، ہم شکر گزار ہیں۔ اور آج تاریخ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کا شہر ہے، اہل سنت و جماعت کا شہر رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی اہل سنت کی آواز گونجے گی۔ دوسرا پیغام میرا میڈیا سے ہے کہ سول سٹیزن کے نام سے 25 عورتیں کھڑی ہو جائیں پلے کارڈ لے کر، میرا جسم میری مرضی، تو اس کو آپ سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ ذرا یہ بتا دو اللہ کے لیے کہ یہاں سے لے کر مزار قائد سے ماورا تک یہ سول سوسائٹی نہیں ہے تو اور سول سوسائٹی کون سی ہے؟ اس میں معاشرے کا ہر طبقہ، معاشرے کا ہر حصہ، معاشرے کا ہر سیکٹ موجود ہے، اور یہ در حقیقت 3 کروڑ کراچی کے شہریوں، مسلمانوں اور سنیوں کا نمائندہ اجتماع ہے، بلکہ ٹھٹھا سے بھی ہمارے پیر صاحب یہاں ریلی لے کر آئے ہیں۔ آج میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے دنیا کو چند پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ دنیا میں امن قائم کرنے اور عدل قائم کرنے اور مظلوموں کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اور ویٹو پاور نے جمہوریت اور اجماع انسانیت کی نفی کر دی ہے۔ اس لیے جمعیت اقوام کی طرح اس اقوام متحدہ کو بھی تاریخ کے کوڑے دان میں
دفن کر دینا چاہیے اور عالم انسانیت کو ایک نئے فورم کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ویٹو کی بنیاد پر نہیں، جہاں پر عدل کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر مظلوم قوموں کو انصاف ملے۔ آپ میرے مطالبے کے ساتھ شریک ہیں؟ اقوام متحدہ ناکام ہو چکی ہے، اس لیے دنیا کو ایک نئے فورم کی ضرورت ہے۔ مودی کو پیغام یہ ہے کہ 16 دسمبر 1971 کا خنجر ابھی تک ہمارے سینے میں پیوست تھا، اب وقت آ گیا ہے اسے نکال کر تمہارے سینے میں پیوست کر دیا جائے، اور اس کا موقع تم نے خود دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی تمہیں اس کا بھرپور جواب ملے گا۔ اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ قدم بقدم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، سرحدوں پر پہرا دینے والے مجاہد کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رباط یوم و لیلۃ افضل من صیام شہر و قیام ہی، کہ مجاہد کا ایک دن 24 گھنٹے سرحد پر کھڑے ہو کر جاگتے ہوئے پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور ایک ماہ کے قیام سے بھی افضل ہے۔ اور مجاہد کی بات تو چھوڑیے، جس مجاہد پر سوار ہو، گھوڑے پر سوار ہو کر مجاہد جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں فرماتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجاہدین کے گھوڑوں کی سموس کی رگڑ سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، عَلَى الصَّبَاحِ، جو دشمن پر یلغار کرتے ہیں ان کی صدا کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقًا، مجاہد کے گھوڑوں کی ٹاپ سے اڑنے والی گرد و غبار کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمًا، اور جب دشمن کی صفوں میں گھس کر تہس نہس کر دیتے ہیں ان اداؤں کی قسم۔ تو جب مجاہد کے گھوڑے کا یہ مقام ہے، پھر مجاہد کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوگا؟ اس لیے میں پاکستان کی مجاہد افواج، بری، بحری اور فضائی، سب کو سلام کرتا ہوں اور سب کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ پاکستان اور اہل سنت و جماعت کی تائید و حمایت ان کے ساتھ ہے۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو جنگی مجرم قرار دیا ہے، لہذا اس ملین مارچ کے شرکاء کا مطالبہ یہ ہے کہ بنیامین نتنیاہو کا جنگی جرائم میں ٹرائل کیا جائے، اور اس ٹرائل میں مسلمان ججوں کو بھی شامل کیا جائے، اور ساتھ ساتھ کینیڈا نے، برطانیہ نے، امریکہ نے مودی کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اسٹیٹ ٹیرر قرار دیا ہے۔ اس لیے دو ریاستیں دنیا میں ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہیں، اسرائیل اور ہندوستان، ان دونوں ریاستوں کا عالمی بائیکاٹ کیا جائے اور ان دونوں کے وزرائے اعظم کا اسٹیٹ ٹیررزم کے جرم میں ٹرائل کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کشمیر کے مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں
کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور علامہ لیاقت حسین اظہری نے سچ بتایا کہ بر صغیر میں جہاں جہاں پانی آتا ہے ہمالیہ کے پہاڑوں سے آتا ہے، اور ہمالیہ کے پہاڑوں کے پانیوں کی امین سرزمین کشمیر ہے۔ اس لیے ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلنے والے دریاؤں پر اگر کسی کا جائز حق کی ملکیت ہے تو اہل کشمیر کا ہے اور اہل پاکستان کا ہے، اور مودی کی آبی جارحیت منظور نہیں کی جائے گی۔ اس کا جنگی جنون، اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہم اپنے پانی کے سرچشموں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج ہر اس بند کو راکٹ مار کر توڑ دیں گے جو پاکستان کے حصے کے پانی کو روکنے کے لیے بنا ہو۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ مسلح افواج کے ساتھ ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ میں فلسطین کے مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اب 1.5-2 ارب مسلمانوں پر آپ کی یہ شہادتیں، آپ کی یہ قربانیاں، آپ کی یہ عظیمتیں، آپ کی یہ استقامت قرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا کہ امت مسلمہ اس قرض کو ادا کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان مظالم کا جواب دے گی۔ ایک ایک ظلم، ایک ایک جبر ہمارے دماغ کی اسکرین پر نقش ہے، اور جب تک اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا یہ نقش کبھی نہیں مٹے گا، اور انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ فلسطینیوں مسلمانوں کی آزادی کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ مصر کی طرف سے راہداری کو مکمل طور پر کھول دیا جائے، وہاں سے ہاسپیٹل موویبل ہاسپیٹل کا کنوائے اور کارواں روانہ کیا جائے، جس میں آپریشن تھیٹر، جس میں لیبارٹری، ایکس رے، میڈیسن، میڈیکل کا سامان، میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف سب موجود ہو۔ اور میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ موقع دیا گیا تو پاکستان کا میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف رضاکارانہ خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ And I want to bring it on the record that inshallah ta'ala, for the protection of Palestinians, for the protection of Kashmiri Muslims, for the protection of Indian Muslims, we are standing for, we will stand for, and we will fight till the last day, inshallah ta'ala, and we will take revenge of every coercion committed by Modi or committed by Netanyahu or committed by the Western powers. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مغرب کی طاقتوں کو، کہاں گئے تمہارے حقوق انسانی، حقوق نسواں، حقوق اطفال کہ وہ چارٹر، وہ ادارے کہ فلسطین میں بوڑھوں، بچوں، عورتوں، بلکتے ہوئے بچوں کو موت سے ہمکنار کیا گیا، تو نہ حقوق انسانیت کے ادارے میدان میں آئے، نہ حقوق نسواں کے ادارے میدان میں آئے، نہ حقوق اطفال کے ادارے میدان میں آئے۔ اس لیے ان اداروں کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے، اور ان اداروں کو بھی عصبیت سے پاک کر کے عدل پر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
اور ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اس بارے میں اپنا کردار ادا کرے۔ میں تمام مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی وعید کے مطابق آپ میں وہن داخل ہو گیا ہے، اور وہن کی تعریف میرے آقا نے یہ بتائی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت، اقتدار کی محبت، کرسی کی محبت اور موت کا ڈر۔ اس دنیا کی محبت کو کہ بت کو پوجنا چھوڑ دو، موت کے ڈر کو دل سے نکالو، اور جس دن تم موت کے ڈر کو دل سے نکالو گے اللہ تعالیٰ دشمن کے دل و دماغ پر تمہارا رعب مسلط فرما دے گا، اور انشاءاللہ فرما دے گا، اور وہ وقت انشاءاللہ دور نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھیوں علامہ عالم ربانی پیر طریقت سید مظفر شاہ قادری دامت برکاتہم، علامہ مفتی عابد مبارک المدنی دامت برکاتہم، علامہ صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی، مفتی رفیع الرحمان نورانی، علامہ اشرف گورمانی، اور علامہ لیاقت حسین ازہری، علامہ اویس، اور جناب ڈاکٹر جمیل راٹھور، جناب محمد علی شاہ، علامہ مفتی نذیر جان نعیمی، اور علامہ مفتی محمد جان نعیمی، تحریک لبیک پاکستان، پاکستان سنی تحریک اور مرکزی جماعت اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ٹھٹھا سے تشریف لائے ہوئے حضرت پیر غلام سید غلام رضوانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کا اور حیدرآباد کا، کراچی کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ حافظ سعد حسین رضوی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے علامہ سعد حسین رضوی نے جو معاہدہ کیا ہے میں اس معاہدے کی بھی تائید کرتا ہوں، کیونکہ وہ معاہدہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول پر ہے کہ اسرائیل ایک پلانٹڈ ملک ہے، اسرائیل ایک غیر قانونی بچہ ہے، اور امت مسلمہ غیور امت مسلمہ اور باہمیت امت مسلمہ اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اور ایک بار پھر آپ میں سے ہر فرد کا شکریہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل یہ ہے کہ پارا اور ٹیمپریچر جو اوپر جا رہا تھا آج کی ریلی کی برکت سے اللہ نے بادلوں میں تبدیل فرما دیا۔ یہ آپ کے اخلاص کی دلیل ہے، ان علماء کے اخلاص کی دلیل ہے، یہ ہماری حقانیت کی دلیل ہے، اور انشاءاللہ الحق یالو ولا یولا، حق غالب آنے کے لیے آیا ہے، انجام کار حق ہی غالب رہے گا، مغلوب نہیں ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پرامن ملین مارچ پر مبارکباد، اور میڈیا یہ تاریخ رقم کر دے کہ اتنی تعداد میں
اتنا پرامن ملین مارچ اس چشم فلک نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آج اس کو کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ کر لو اور تاریخ کے لیے ریکارڈ کر لو۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کا ریکارڈ ٹوٹے گا تو ہم ہی توڑیں گے انشاءاللہ۔ وما علیہ الا البلاغ۔